بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ہے جن کی نقش جاوداں، نقوش جاوداں۔ یہ شخصی اور فنی کہانیاں عظیم اور منیر لوگوں کی ہیں جو کسی نہ کسی طور درس و تدریس اور ادب عالیہ سے منسلک تھے۔ ہم اور ہمارا خاندان سید عطا اللہ شاہ بخاری کے معتقدین میں سے ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک فرنگی شکن تحریک کا نام ہے جو عمر بھر امت مسلمہ المرحوم کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور معاشی زبوں پر دل فگاری کرتے رہے۔ ان کی کسی ذاتی رائے یا ذہنی اختراع سے اختلاف تو ممکن ہے، مگر ان کے جذب صادق، دیانت اور شجاعت کے مداح نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی تھے۔ وہ برصغیر پاک و ہند کے نہ صرف بے مثل خطیب بلکہ بلند پایہ شاعر اور ادیب بھی تھے۔ فارسی اور اردو کلام کہنے پر دسترس تھی، انہوں نے شاعر ہونے پر مبلغ اسلام ہونے کو ترجیح دی۔ وہ گزشتہ صدی کی ان گنی چنی شخصیات میں سے تھے کہ جنہیں پروردگار نے شہرت و عظمت کی نفحتوں سے ہمکنار کیا۔ تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا۔ سید ابو معاویہ ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی کے سب سے بڑے فرزند ارجمند تھے۔ وہ اسلاف کا عکس جمیل تھے۔ علم کے اس میکدے سے جو بھی ساغر بھر کر جاتا وہ صاحب عمر بھر کے لیے آپ کا مداح ہو جاتا۔ آپ اردو فارسی میں عمر بھر شعر گوئی اور نثر نگاری کرتے رہے۔ آپ عربی زبان و ادب کے بھی فاضل عالم تھے۔ ان جیسی عالم بعمل، خطیب، ادیب، شاعر اور بزلہ سنج شخصیت کہاں۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ملک عبدالغفور انوری مرحوم امیر مجلس آرار اسلام تھے۔ عقیدت کا جو سفر 1920 سے شروع ہوا اور 1988 بوقت رحلت ختم ہوا۔ آپ حضرت انور شاہ کشمیری کے بیعت تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ انوری لکھتے تھے۔ وہ جیل اور ریل دونوں میں خادم اور کارکن کی حیثیت سے شاہوں کے درمیان رہتے تھے۔ وہ اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے پہاڑوں جیسی استقامت کے مالک تھے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ راہ یار قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ارشد ملتانی مرحوم وزادار، ملنسار اور ملتانی ثقافت کے آئینہ دار شخصیت تھے۔ وہ شفیق و متین استاد شعراء میں سے اور ہمارے حوصلہ افزاؤں میں سے تھے۔ ہم پردیس تھے کہ قضا کے ہاتھ سے وہ بادباں بھی چاک ہوا۔ استاد محترم عاصی کرنالی اور جناب اسلم انصاری نہ صرف دبستان ملتان کے آبرو ہیں بلکہ پوری دنیا اردو میں وطن عزیز کی پہچان ہیں۔ یہ دونوں آج ساز شخصیتیں نصف صدی سے زیادہ علم و آگہی کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ امجد اسلام امجد شعر و ادب کی دنیا کا پسندیدہ کردار ہیں۔ ان کی اردو نظموں نے ہماری ان سے تخیلاتی رسم و راہ بڑھائی ہے۔ ان کی نظمیں زندہ رہنے والا ادب ہے اور ڈرامے مسائل نامی قبرستان کے مردوں میں نئی روح پھونکتے ہیں۔ حفیظ الرحمن خان صاحب ہمارے ادبی استاد ہیں۔ ہم نے لکھنا انہی سے سیکھا۔ خان صاحب جیسا بے باک ادیب اس دور پریشاں میں ایک دم غنیمت ہے۔ خان صاحب کا سفر نامہ حجاز مقبولیت عام کا درجہ رکھتا ہے۔
انور مسعود، اطہر شاہ خان جیدی، ڈاکٹر انعام الحق اور خالد مسعود خان دنیا اردو کے ایسے مزاحیہ شعراء ہیں کہ جن کی موجودگی میرے کا ساتھ سما باندھ دیتی ہے۔ یہ سب حضرات کہکشاں سخن طراز ہیں، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، یہ وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ شمع بزم صبح والدہ محترمہ کی شان میں خراج تحسین پیش کرنے کی ایک حقیر اور کمتر کوشش ہے۔ وہ 60 کی دہائی سے لے کر آج تلک رشد و ہدایت کے سویرے پھیلا رہی ہیں۔ یہ خاکہ خامہ جنگی سے لیا گیا ہے۔ اب آخر میں ایک شعر: رات بھر رہتا ہے زخموں سے چراغاں دل میں، رات بھر رہتا ہے زخموں سے چراغاں دل میں، رفتگاں تم نے لگا رکھا ہے میلہ اچھا۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔